زبور باب نمبر 37 بے دینوں کی بظاہر خوشحالی داؤد کا زبور شریروں کے باعث بے چین نہ ہو جاؤ بدکاروں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد ہی مرجا جائیں گے ہریالی کی طرح جلد ہی سوکھ جائیں گے رب پر بھروسہ رکھ کر بھلائی کر ملک میں رہ کر وفاداری کی پرورش کر رب سے لطف اندوز ہو تو جو تیرا دل چاہے وہ تجھے دے گا اپنی راہ رب کے سپرد کر اس پر بھروسہ رکھ تو وہ تجھے کامیابی بخشے گا تب وہ تیری راست بازی سورج کی طرح طلوع ہونے دے گا اور تیرا انصاف دوپہر کی روشنی کی طرح چمکنے دے گا رب کے حضور چپ ہو کر صبر سے اس کا انتظار کر بے قرار نہ ہو اگر سازشیں کرنے والا کامیاب ہو خفا ہونے سے باز آ غصے کو چھوڑ دے رنجیدہ نہ ہو ورنہ برا ہی نتیجہ نکلے گا کیونکہ شریر مٹ جائیں گے جبکہ رب سے امید رکھنے والے ملک کو میراث میں پائیں گے مزید تھوڑی دیر صبر کر تو بے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا تو اس کا کھوج لگائے گا لیکن کہیں نہیں پائے گا لیکن حلیم ملک کو میراث میں پا کر بڑے امن اور سکون سے لطف اندوز ہوں گے بے شک بے دین دانت پیس پیس کر راست باز کے خلاف سازشیں کرتا رہے لیکن رب اس پر ہنستا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام قریب ہی ہے بے دینوں نے تلوار کو کھینچا اور کمان کو تان لیا ہے تاکہ ناچاروں اور ضرورت مندوں کو گرا دیں اور سیدھے راہ پر چلنے والوں کو قتل کریں لیکن ان کی تلوار ان کے اپنے دل میں گھونپی جائے گی ان کی کمان ٹوٹ جائے گی راست باز کو جو تھوڑا بہت حاصل ہے وہ بہت بے دینوں کی دولت سے بہتر ہے کیونکہ بے دینوں کا بازو ٹوٹ جائے گا جبکہ رب راست بازوں کو سنبھالتا ہے رب بے الزاموں کے دن جانتا ہے اور ان کی موروثی ملکیت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی مصیبت کے وقت وہ شرمسار نہیں ہوں گے کال بھی پڑے تو سیر ہوں گے لیکن بے دین ہلاک ہو جائیں گے اور رب کے دشمن چراگاہوں کی شان کی طرح نیست ہو جائیں گے دھویں کی طرح غائب ہو جائیں گے بے دین قرض لیتا اور اسے نہیں اتارتا لیکن راست باز مہربان ہے اور فیاضی سے دیتا ہے کیونکہ جنہیں رب برکت دے وہ ملک کو میراث میں پائیں گے لیکن جن پر وہ لعنت بھیجے ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا اگر کسی کے پاؤں جم جائیں تو یہ رب کی طرف سے ہے ایسے شخص کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا کیونکہ رب اس کے ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ راست باز کو ترک کیا گیا یا اس کے بچوں کو بھیک مانگنی پڑی وہ ہمیشہ مہربان اور قرض دینے کے لیے تیار ہے اس کی اولاد برکت کا باعث ہوگی برائی سے باز آ کر بھلائی کر تب تو ہمیشہ کے لیے ملک میں آباد رہے گا کیونکہ رب کو انصاف پیارا ہے اور وہ اپنے ایمانداروں کو کبھی ترک نہیں کرے گا وہ اب تک محفوظ رہیں گے جبکہ بے دینوں کی اولاد کا نام و نشان تک نہیں رہے گا راست باز ملک کو میراث میں پا کر اس میں ہمیشہ بسیں گے راست باز کا منہ حکمت بیان کرتا اور اس کی زبان سے انصاف نکلتا ہے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے اور اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے بے دین راست باز کی طاق میں بیٹھ کر اسے مار ڈالنے کا موقع ڈھونڈتا ہے لیکن رب راست باز کو اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا وہ اسے عدالت میں مجرم نہیں ٹھہرنے دے گا رب کے انتظار میں رہ اور اس کی راہ پر چلتا رہ تب وہ تجھے سرفراز کر کے ملک کا وارث بنائے گا اور تو بے دینوں کی ہلاکت دیکھے گا میں نے ایک بے دین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو پھلتے پھولتے دیودار کے درخت کی طرح آسمان سے باتیں کرنے لگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ تھا نہیں میں نے اس کا کھوج لگایا لیکن کہیں نہ ملا بے الزام پر دھیان دے اور دیانتدار پر غور کر کیونکہ آخرکار اسے امن اور سکون حاصل ہوگا لیکن مجرم مل کر تباہ ہو جائیں گے اور بے دینوں کو آخرکار روئی زمین پر سے مٹایا جائے گا راست بازوں کی نجات رب کی طرف سے ہے مصیبت کے وقت وہی ان کا قلعہ ہے رب ہی ان کی مدد کر کے انہیں چھٹکارا دے گا وہی انہیں بے دینوں سے بچا کر نجات دے گا کیونکہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے